آگے یہ تو آپ نے تو پڑھا ہی کچھ نہیں ہے، میں بتاتا ہوں انہوں نے اور کیا کیا لکھا ہے، آپ کو کیا خبر کیا لکھا ہے۔ یہ 264 تھوڑا سا آپ کو دے دیں، 264 ایک سیکنڈ۔ بس سنیں تو کیا کیا لکھا انہوں نے، آپ نے کیا پڑھا، میں آپ کو بتاؤں کیا ہوا۔ مرزا غلام احمد صاحب نے لکھا کتاب، حوالہ سن لیں، روحانی خزائن، جلد 19 صفحہ 71۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کی اپنی کتاب ہے، اور وہ لکھتے ہیں یورپ کے لوگوں کو جس قدر شراب نے نقصان پہنچایا ہے بہت زیادہ، معاذ اللہ استغفر اللہ، نقل کفر نباشد، اس کا سبب یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام خود شراب پیا کرتے تھے۔ یہ وہ شخص اٹھا کے جائے گا، آپ نے کیا پڑھا، آپ کو بتایا ہی نہیں کسی نے، ایسے جو کسی نے آگے سنی، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ اگلی کتاب روحانی خزائن، مرزا غلام احمد صاحب کی اپنی، جلد 10 صفحہ 296۔ میں ایک ایک کتاب کا ایک ایک پیج آپ کو کوٹ کر رہا ہوں بیٹا۔ اس میں وہ لکھتے ہیں یسوع عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ اس لیے اپنے تئیں نیک نہیں کہہ سکا، وہ کہتے تھے نا اپنے آپ کو میں نیک نہیں ہوں، اس کا مفہوم جو بیان کیا، وہ اپنے آپ کو نیک اس لیے نہیں کہہ سکا کہ لوگ جانتے تھے معاذ اللہ کہ یہ شخص شرابی کبابی ہے اور یہ خراب چال چلن ہے، نہ خدائی ہے، اور بعد میں پتا چلا کہ یہ خدائی کا دعویٰ شراب خوری کا بد نتیجہ۔ آپ نے کیا پڑھا ان کو کہ وہ کیا تھے؟ اتنی بڑی انگریزوں کی پیدا کردہ سازش تھا وہ، امت اور اسلام میں فتنہ پیدا کرنے کے لیے برطانیہ کی حکومت نے پیسے دے کے کھڑا کیا اس کو، اسلام کے اندر پھوٹ ڈال کے نئی امت نیا نبی بنانے کے لیے۔ آپ نے کیا پڑھا اس کو؟ روحانی خزائن میں انہوں نے آگے یہ لکھا ہے معاذ اللہ استغفر اللہ، صحابہ کرام کی توہین میں، سیدنا فاروق اعظم کی توہین میں۔ وہ کہتے ہیں، ان کی کتاب سنیے، ماہنامہ المہدی، قادیانیوں کا رسالہ، جنوری کی کا شمارہ، فروری 1915، صفحہ 2، صفحہ 3، صفحہ 57 اور احمدیہ انجمن اشاعت اسلام کا چھپا ہوا۔ ان کا قول نقل کرتے ہیں ابوبکر و عمر کیا تھے، وہ تو غلام احمد کی جوتیوں کا تسمہ کھولنے کے بھی لائق لگتے، یہ تو سیکھنے والے۔ آپ نے کیا پڑھا؟ اب آخری بات میں سنا دوں، کیا پڑھا ہے آپ لوگوں نے؟ آخری بات بھی سن لیں۔ پھر انہوں نے جہاد کو ممنوع کیا، اور جہاد کو ممنوع کر کے ساری زندگی انگریزوں کی حکومت تھی جنہوں نے پیسے دے کے پالا اور اسلام کے خلاف فتنہ کھڑا کیا۔ اب وہ مرزا غلام احمد صاحب خود لکھتے ہیں، ان کی تحریر مجموعہ اشتہارات کتاب، جلد 3 والیوم 3 پیج 584۔ وہ لکھتے ہیں، سو یہی انگریز ہیں جن کو لوگ کافر کہتے ہیں، یہ تمہیں ان خوخار دشمنوں سے بچاتے ہیں، انگریزوں کی تعریف کر رہے ہیں، اور ان کی تلوار کے خوف سے تم قتل کیے جانے سے بچے ہوئے ہو۔ ذرا کسی اور سلطنت کے زیر سایہ رہ کر دیکھ لو، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ سو انگریزی سلطنت، انگریزوں کی جو حکومت انڈیا پر تھی، تمہارے لیے یہ رحمت ہے، ایک برکت ہے، اور خدا کی طرف سے تمہاری ڈھال ہے، اور تم دل و جان سے اس پر قربان ہو جاؤ۔ یہ نبی کی اور معاذ اللہ مسیح کی زبان ہے۔ انگریزوں کے وہ پودے تھے، ان کے پالتو تھے، انہوں نے امت میں فتنہ پیدا کرنے کے لیے ان کو کھڑا کیا، اور پھر اس کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی نے خط لکھا، ملکہ الزبتھ یا جو بھی ملکہ معظمہ تھی، ریفرنس ملکہ وکٹوریہ، حوالہ سنیں، تحفہ قیصریہ، مرزا صاحب کی اپنی کتاب تحفہ قیصریہ، صفحہ 31 اور 32، نمبر 1۔ نمبر 2 روحانی خزائن، مرزا غلام احمد صاحب کی کتاب، جلد 12 صفحہ 283 اور 84، ان کی اپنی کتاب ہے، اور وہ لکھتے ہیں کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، یہ آخری ریفرنس ہے، دعا ختم کر دیں، کہ اس نے مجھے ایک ایسی گورنمنٹ کے سایہ رحمت کے نیچے جگہ دی ہے جس کے زیر سایہ میں بڑی آزادی سے اپنا کام نصیحت و واعظ کا ادا کر رہا ہوں۔ آزادی سے تو کرنا تھا، تو سارا تو پروویژن، تو پیسے ٹکا بنایا ہی انہوں نے تھا کہ امت میں انتشار پیدا کرو مسلمانوں کے اندر، اور پھوٹ ڈالو اسلام، نیا نبی۔
اگرچہ اس محسن گورنمنٹ کا ہر ایک رعایا میں سے شکر واجب ہے، ہر ایک پر شکر واجب ہے، مگر میں خیال کرتا ہوں کہ مجھ پر سب سے زیادہ واجب ہے۔ تو پیسے تو دیتے ہیں، فنڈ تو دے رہے ہیں، چونکہ میرے اعلیٰ مقاصد جو جناب قیصرہ ہند کی جانب کی حکومت کے سایہ کے نیچے اختتام پذیر ہو سکتے ہیں، اگرچہ جو یہاں ہو رہے ہیں وہ کسی اسلامی حکومت کے تحت بھی نہیں ہو سکتے تھے۔ اب میں حضور ملکہ معظمہ، تو ایک سادہ سا آپ میں سے کوئی ٹیکسی چلانے والا بھی غیرت مند آدمی مسلمانوں پر قبضہ کرنے والی ملکہ برطانیہ کو یہ خوش آمدید نہیں کرتا، ایک عام اسٹریٹ مین بھی غیرت مند نہیں کرتا۔ آگے چلیے، وہ لکھتے ہیں کہ میں حضور ملکہ معظمہ میں زیادہ اور نہیں کہنا چاہتا، اور یہ دعا کرتا ہوں اے قادر و کریم، یہ دعا کرتے ہیں اپنے فضل و کرم سے ہماری ملکہ معظمہ کو خوش رکھ، جیسا کہ ہم اس کے سایہ عاطفت کے نیچے خوش ہیں، تو اس کو خوش رکھ اور اس سے نیکی کر، اس کی بخشش کی دعا کرتے ہیں، جیسا کہ ہم اس کی نیکیوں اور احسانوں کے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ وہ سارا اپنا دھندا بیان کر رہے ہیں، اور ان معروضات پر کریمانہ پر توجہ کرنے کے لیے اس کے دل میں آپ الہام کر، اب کہتے اس پر بھی الہام کر کہ ہر ایک قدرت اور طاقت تجھی کو ہے، آمین ثم آمین۔ نیچے لکھتے ہیں الملتمس خاکسار مرزا غلام احمد از قادیان، یہ ان کا خط ہے، اور پڑھا نہیں ہے چاند آپ نے، تو اس میں میں نے وہ خط بھی لکھ دیا ہے جس میں وہ اپنے ایک مرید کو لکھتے ہیں لاہور میں کہ وائن ٹونک شراب ای پرومر کی دکان سے ملتی ہے، مال روڈ پر ای پرومر کی دکان ہے، آج کل وہ آپٹیکلز کی دکان ہے، آنکھوں کی گلاسز کی، اس زمانے وہ شراب کی دکان تھی۔ وہ خط لکھتے ہیں ایک اپنے مرید کو، امتی کو، کہ وہ وائن جو ای پرومر کی دکان سے ملتی ہے 2 بوتلیں اس شراب کی لے کے میری طرف بھیج دینا۔ یہ بھی میں نے ان کا خط پورا نقل کیا ہوا ہے، اگر نہ ہو تو میری گردن بھی کوئی قلم کر دے تو میں تیار ہوں۔ بس فرق بتاتا ہوں بیٹے، آپ نے جو کہا نا کہ یہاں کی اور ملکہ برطانیہ کی تاریخ پہ ایک جیسی ہے، سمجھ لو یہ آپ ان کے ملک میں بیٹھے ہیں، ان کا اپنا ملک ہے، وہ انہوں نے قبضہ کر کے مسلمانوں کی حکومت کو چھین کر ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے، مسلمانوں پر قبضہ کیا ہوا ہے، اور وہ مسلمانوں پر ناجائز قابض کالونی بنایا ہوا ہے، اسلامک لینڈ کو اپنی، وہ غاصب ہیں مسلمانوں پر، ان کے خلاف جہاد فرض تھا، اور وہ جہاد جن کے خلاف فرض ہے انہیں اللہ کی رحمت و برکت بتا رہے ہیں۔ اور یہ تو آپ امیگرینٹس آ کے اپنے اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے، اس سچویشن اور اس سچویشن کو کبھی برابر نہ سمجھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا۔ باقی بیٹے آپ نے جو سوالات کیے میں نے سمجھا دیا، اچھی طرح ساری چیزیں میرا حق اور فرض تھا آپ کے سامنے رکھ دی۔ دعا کرتا ہوں اللہ پاک ایمان اور ہدایت آپ کے نصیب میں کرے، اور کوئی سخت کلمہ ان کے واپس جانے تک بھی کوئی شخص نہ ہاتھ لگائے نہ کوئی تو میں کرے، خبردار، یہ حضور کی سنت اور ہمارے اخلاق اور اسلام کے خلاف۔ میں نے اپنا فرض ادا کیا، دیکھو میں نے ایک کلمہ سخت نہیں بولا، صرف ان کی کتابوں کے ریفرنسز پڑھ کے سنایا، اس لیے آپ کوئی شخص ان کے قریب اس طرح نہ ہو، بعض اوقات ایسے جھگڑے میں ہاتھ لگ جاتا ہے تو کوئی سمجھتا ہے کہ سخت ہاتھ لگایا لڑائی ہو گئی، ایسا کوئی تہمت الزام